کی حالت یہ تھی کہ اپنے دور خلافت کے زمانے میں اور اپنے خلیفہ کے زمانے میں اپنے چہرے پر اپنے بدن مبارک پر 12 پیبند کا کرتا اور اسی طرح اپنے سر پر عمامہ ہوتا اور اس طرح اپنے پاؤں پر پھٹی ہوئی جوتیاں ہوتی تھی۔ اسی حالت میں یہ کئی سو قصہ کے سفیروں سے جا ملتے تھے کہ وہی صحابی رسول ہیں جن کے لکھے ہوئے خط کو دریا نیل میں ڈال جانے کے بعد آج تک بھی وہ پوچھت نہ ہو سکا کہ وہی صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں نماز رسول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہیں جب ہجرت کا حکم آیا تو الہ العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہجرت کرنے کا حکم دے دو۔ تمام کے تمام صحابہ نے ہجرت چھپ کے کی، لیکن میں قربان جاؤں اس شخصیت پر جو ہجرت کرتے ہیں چھپ کے نہیں کرتے، کعبے میں جاتے ہیں تلوار لے کر جاتے ہیں، کعبے میں جانے کے بعد طواف کرتے ہیں، 7 چکر مکمل ہونے کے بعد مقام ابراہیم پہ 2 نماز ادا کرتے ہیں، نماز ادا کرنے کے بعد قبیل دعا مانگتے ہیں، مانگنے کے بعد وہیں پہلے سے موجود کفار مشرکین یہود تھے انہوں کو مخاطب کرتے ہیں، کہتے ہیں ذرا سنو میں ہجرت تمہارے ڈر کی وجہ سے تمہاری خوف کی وجہ سے نہیں کرتا، میں اپنے رب کی وجہ سے کرتا ہوں جس نے مجھے حکم دیا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ ہمارے ڈر کی وجہ سے ہمارے خوف کی وجہ سے بھاگ گیا عمر بن خطاب چھوڑ گیا مکہ کو چھوڑ گیا، میں قربان جاؤں ان کی شجاعت اور بہادری پر اور عدل و انصاف پر ان کا جذبہ اور ان کی اتنی شجاعت تھی۔ اور پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہتے ہیں جس نے الہ العالمین نے ارشاد فرمایا کہا کہ جب والدین مرتے ہیں اولاد ہو جاتی ہے، جب والدین مرتے ہیں تو اولاد ہوتی ہے، جب اولاد مرتی ہے تو والدین مرتے ہیں۔ جس دن عمر دنیا سے جائے گا محمد عربی کا اسلام روتا رہ جائے گا۔ شاید میں کیا خوب نشہ کہتا ہے کہتا ہے مرد جلال مرد حلل بھیجنا پڑا، مرد جلال مرد حلل بھیجنا پڑا، اونچے بدن پہ اونچا سر بھیجنا پڑا، بڑھنے لگا تھا زور جب جہالت کی فوج کا، بڑھنے لگا تھا زور جب جہالت کی فوج کا، ہوئے زمین پہ رب کو عمر بھیجنا پڑا۔ سبحان اللہ۔